اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مسامرہ ٹی وی کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی چابی حضرت سلیمان کے پاس تھی۔ آپ اس چابی پر کسی کو امین نہیں بناتے تھے۔ ایک رات آپ اٹھ کر دروازہ کھولنے لگے لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ آپ نے جنوں سے مدد لی مگر وہ بھی نہ کھول سکے۔ پھر انسانوں سے مدد لی، ان سے بھی نہ کھل سکا۔ آپ پریشان ہو کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیت المقدس میں روکنا چاہتا ہے۔ اتنے میں ایک بزرگ شخص اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تشریف لائے اور وہ حضرت سلیمان کے والد حضرت داؤد کے ساتھیوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس دروازے کا کھلنا مجھ پر، انسانوں اور جنوں پر مشکل ہو گیا ہے، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ اس بزرگ نے فرمایا، کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ بتلاؤں جو آپ کے والد حضرت داؤد مشکل کے وقت میں پڑھا کرتے تھے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا، ہاں بتائیے۔ اس بزرگ نے بتایا کہ آپ یہ پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیرے نور سے ہدایت پائی اور تیرے فضل سے مالدار ہوا اور تیری مدد سے میں نے صبح و شام کی۔ میرے گناہ تیرے سامنے ہیں، میں تیری طرف توبہ رجوع کرتا ہوں، اے مہربانی کرنے والے اور احسان کرنے والے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگانے کا پروگرام بنایا تو جنات کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک خوبصورت اور دیدہ زیب کرسی بنائیں، اور وہ کرسی اس طرح کی ہو کہ اگر اس کو جھوٹا مدعی یا گواہ دیکھے تو اس کے شانوں کا گوشت کانپنے لگے۔ چنانچہ جنات نے اس کرسی کو ہاتھی کے دانت، جواہرات، یاقوت اور مختلف نگینوں سے مزین کیا اور اس کے گرد جواہرات سے انگور کے بوٹے بنا کر لگائے۔ کھجور کے 4 درخت سونے کے، شاخیں چاندی کی، اور ان میں سے 2 درختوں کی چوٹی پر 2 سونے کے طوطے اور دوسرے 2 درختوں کی چوٹی پر سونے کے 2 گدھ بنائے، اور اس کرسی کے دونوں کونوں پر سونے کے 2 شیر بنائے، اور شیروں کے سروں پر سبز زمرد کے ستون تھے۔ جنات نے اس کرسی کو اٹھا کر ایک بڑی چٹان پر رکھا اور اس کرسی کو گھمانے کے لیے اس کے نیچے ایک بڑا سانپ بنایا۔ جب حضرت سلیمان اس کے پہلے درجے پر قدم رکھتے تو وہ کرسی تمام چیزوں سمیت چکی کی طرح گھومتی۔ مور اور گدھ اپنے پر کھول کر، شیر اپنے پنجے پھیلا کر اپنی دم کو زمین پر مارتے۔ ہر درجہ میں اس طرح کرتے۔ جب حضرت سلیمان اوپر والے درجہ پر تشریف فرما ہوتے تو دونوں گدھ آپ کے سر مبارک پر تاج رکھتے اور اس پر مشک اور عنبر چھڑکتے۔ جب آپ اس کرسی پر تشریف فرما ہوتے تو سونے کا کبوتر زبور شریف آپ کی خدمت میں پیش کرتا، آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتے۔ آپ کی دائیں طرف بنی اسرائیل کے علماء سونے کی کرسیوں پر بیٹھتے اور بائیں جانب چاندی کی کرسیوں پر جنات کے سردار بیٹھتے۔ اس طرح فیصلہ کے لیے دربار لگتا۔ جب گواہی کے لیے گواہ حاضر ہوتے تو کرسی اپنی تمام چیزوں سمیت گھومنا شروع کر دیتی۔ شیر، مور اور گدھ اپنے سابقہ کرتب دکھاتے جس سے گواہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جب حضرت سلیمان کا وصال ہو گیا تو بخت نصر بادشاہ نے اس کرسی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب اس نے اس کرسی پر بیٹھنے کا ارادہ کیا تو شیروں میں سے ایک نے اپنا دایاں پنجہ اس کی پنڈلی پر مارا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ تکلیف محسوس کرتا رہا اور اس کرسی پر نہ بیٹھ سکا حتیٰ کہ وہ مر گیا، اور وہ کرسی انطاکیہ شہر میں باقی رہی۔ آخر یہ کرسی کراس بن سداس کے پاس آئی۔ پھر اس کرسی کو بیت المقدس کی طرف واپس لوٹایا گیا، لیکن کسی بادشاہ کو اس پر بیٹھنے کی طاقت نہ ہوئی۔ پھر اس کرسی کو صحرا کے نیچے رکھا گیا۔ اس کے بعد وہ کرسی غائب ہو گئی اور اس کی کوئی خبر اور نام و نشان آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کرسی کہاں چلی گئی ہے۔ لیکن اس کرسی کی کرامات آج بھی سینہ بسینہ لوگوں میں چلی آ رہی ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل مسامرہ ٹی وی کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔